بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد سمع علیہ السلام رجلا من الحروریۃ یتہجد ویقرأ فقال، ایک خارجی کے متعلق آپ نے سنا کہ وہ نماز شب پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا نوم علی یقین خیر من صلاۃ فی شک، یقین کی حالت میں سونا شک کی حالت میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ذرا توجہ فرمانا، امیر المومنین کو اطلاع ملی، کسی نے بتایا کہ ایک خارجی ہے جو ماشاءاللہ نماز تہجد بھی قضا نہیں کرتا اور قرآن مجید کی تلاوت کو بھی نہیں چھوڑتا۔ مولا نے فرمایا یقین کی حالت میں سو جانا شک کی حالت میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ خارجی جنہیں ناسبی بھی کہتے ہیں، خارجی اصطلاحاً اس کو کہا جاتا ہے جو خلیفۃ المسلمین کے مقابلے میں آئے۔ اہل تشیع خارجی اسے کہتے ہیں جو امام وقت کے مقابل میں آئے۔ یہ جو لفظ آیا ہے حروریہ، یہ ایک گاؤں ہے نہروان کے علاقے میں، اس گاؤں کا اصل میں نام ہے ہراورا۔ تو یہ جو ہے کہ ایک حروریہ کے بارے میں سنا، یعنی یہ در حقیقت اس گاؤں کا نام ہے، اس گاؤں کا رہنے والا، وہاں کے لوگ خارجی تھے، اس لحاظ سے پتہ چلا کہ وہ خوارج کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ خارجی در حقیقت امیر المومنین علیہ السلام کی فوج میں تھے۔ ذرا بات کو سمجھنا ہے، زیادہ طولانی نہیں کروں گا، فقط تھوڑا مختصر سا، تاریخ مقصود نہیں ہے ان کی بیان کرنی۔ حاکم شام کے ساتھ جب امیر المومنین کی جنگ ہوتی ہے، اس جنگ میں ادھر سے ایک تجویز آئی کہ حکم مقرر کرتے ہیں، وہ جو حکم تھے غالباً ادھر سے ابو موسیٰ اشعری کا نام دیا گیا اور ادھر سے عمرو عاص تھا۔ خوب، امیر المومنین نے اس بات کو قبول کر لیا۔ بات کو سمجھنا ہے، یہ امیر المومنین علیہ السلام کی فوج میں تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کو منصوص من اللہ امام نہیں سمجھتے تھے۔ بڑا غور کرنا ہے، امیر المومنین کی جو اور بہت ساری مظلومیتیں ہیں، امیر المومنین کی ایک مظلومیت کا پہلو یہ بھی ہے کہ ان کی فوج کے فوجی سارے ان کو منصوص من اللہ نہیں سمجھتے تھے۔ فوجی تھے، مسلمان تھے، فوج میں تھے، تنخواہ لیتے تھے۔ یہ خارجی جو بعد میں ناسبی کہلائے، خارجی کہلائے، نہروانی کہلائے، یہ بھی فوج میں تھے۔ جب امیر المومنین نے اس حکم والی بات کو قبول کیا، اب سمجھنا ہے
ان لوگوں نے امیر المومنین کی مخالفت کر دی کہ یا علی آپ نے یہ جو حکم والی بات مان لی ہے، جو حکم کا آپشن آیا آپ نے اس کو قبول کیا، امیر المومنین کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قرآن کی مخالفت کی ہے، نعوذ باللہ آپ اسلام سے خارج ہو گئے، ہم آپ سے جدا ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ وہ بدبخت تھے کہ جو نہ فقط امیر المومنین کے بارے میں کہتے تھے بلکہ جو بھی امیر المومنین کا چاہنے والا ان کو امام سمجھتا، یہ اس کو بھی کافر سمجھتے تھے۔ لہذا علی والوں کو اگر کوئی کافر کہتا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ خارجی اس زمانے کہتے تھے۔ اب ان بدبختوں کا مسئلہ کیا تھا، بات کو سمجھنا ہے۔ جو میں نے ابتدا میں کہا، اگر یہ منصوص من اللہ امام سمجھتے ہوتے تو ہر حکم علی کو قبول کرتے، علی امیر المومنین کے کسی بھی فیصلہ پر اعتراض نہ کرتے۔ کیوں؟ چونکہ اگر یہ منصوص من اللہ امام سمجھتے تو ان کو پتہ تھا علی جو کرے گا وہ حکم خدا سے کرے گا، لیکن یہ وہ بدبخت نہیں تھے۔ اچھا، ان کا ظاہر کیا تھا؟ آپ تھوڑی اگر نیٹ پر خوارج لکھ کے تحقیق کریں تو آپ مل جائیں گی۔ بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، ظاہراً بڑے تارک دنیا ہوتے تھے، اور بہت کچھ معرفت سے خالی، جاہل بئی معنی حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھنے والے یہ لوگ۔ خوب بعد میں ان سے ایک جنگ ہوئی اور اس جنگ میں ان کے اکثریت ماری گئی۔ اب بعض یہ کہتے ہیں کہ چند لوگ ہیں جو ابھی الجزائر یا عمان کے علاقوں میں موجود ہیں، لیکن اکثر بہرحال۔ اچھا، انہوں نے پھر اپنی طرف سے کچھ چیزیں گھڑی، غالباً سن 38 ہجری میں ان کے ساتھ جنگ ہوئی تھی اور جس میں اکثریت ان کے مار دیے گئے۔ اچھا، یہ کیا کہتے تھے؟ جو شخص گناہ کبیرہ کرے گا وہ کافر ہے۔ یہ ان کا ایک اپنا نظریہ تھا۔ بہرحال اور بھی بہت کچھ چیزوں کے سنگسار کرنا جو حکم شریعت تھا اس کے مخالف تھے، کچھ اور چیزیں بھی تھیں۔ بہرحال اچھا، ان میں اس لحاظ سے تھی کہ یہ بحث نہیں کرتے تھے، جیسے کہتے ہیں نا علمی مناظرے کرنا، علمی بحث و تمہیز کرنا تاکہ حق و باطل نکھر کر سامنے آئے، یہ ایسا نہیں کرتے تھے یہ خارجی لوگ۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہم نے ان کی تاریخ میں نہیں جانا۔ اب ہم واپس آتے ہیں اپنی اصل بات پر کہ سامع علیہ السلام، امیر المومنین نے سنا رجلا من الحروریہ، میں نے جیسے گزارش کی کہ حرورا ایک گاؤں کا نام ہے نہروان کے قریب، ایک حروریہ شخص کے بارے میں جو کہ خارجی تھا، امام نے سنا یا تہجدو، او رات کو اٹھ کر جناب آدھی رات کو 11 رکعت نماز تہجد پڑھتا ہے، وہ یقرأ اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا نوم علی یقین، یقین کی حالت میں سو جانا خیر من صلاۃ، اس نماز سے بہتر ہے جو حالت شک میں ہو۔ کیوں؟ یہ بدبخت لوگ یقین پر نہیں تھے، شک پر تھے۔ شک بئی معنی کہ ان کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ ہم جس علی کے کسی فیصلے پر اعتراض کر رہے ہیں آیا وہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط، آیا ہمیں امیر المومنین کے فیصلے پر
اشکال کرنا، اس کی مخالفت کرنا، آیا ہمیں یہ حق ہے بھی صحیح یا نہیں ہے؟ یہ لوگ اس معنی میں شک تھے۔ امیر المومنین نے بڑے پیارے انداز میں کہا وہ جتنی نمازیں پڑھیں، جتنی تلاوت کریں، چونکہ ان کو یقین نہیں ہے، حالت شک میں پڑھی گئی نماز سے یقین کی حالت میں سو جانا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ اگر انسان کا عقیدہ درست ہو، شک توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، امامت و قیامت کے بارے میں عقیدہ صحیح ہو، تو یہ بہتر ہے چاہے وہ سو بھی کیوں نہ جائے، بنسبت اس کے کہ جو غلط اعتقاد کے ساتھ چاہے وہ شب و روز جتنی عبادتیں کرتا رہے، اگر اس کا عقیدہ بالتوحید صحیح نہیں ہے، عقیدہ بالرسالت صحیح نہیں ہے، عقیدہ بالامامت صحیح نہیں ہے، تو اس سے یقین کی حالت میں سونا بہتر ہے۔ قال علیہ السلام، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایکلوا الخبر اذا سمعتموہ عقل رعایت لا عقل روایت۔ جب کوئی حدیث سنو تو اسے عقل کے معیار پر پرکھ لو، صرف نقل الفاظ پر بس نہ کرو۔ فَإِنَّ رُوَاةَ الْعِلْمِ كَثِيرٌ وَرُعَاتَهُ قَلِيلٌ، کیونکہ علم کے نقل کرنے والے بہت ہیں، اس میں غور و فکر کرنے والے کم ہیں۔ ذرا غور کرنا، کیا فرما رہے ہیں؟ اعقلوا الخبر اذا سمعتموہ عقل رعایا۔ عقل رعایا کا مرادی ترجمہ ہے اس کو سمجھنا۔ سننا اور چیز ہے، سمجھنا اور چیز ہے، بول دینا اور چیز ہے، سمجھ کے بولنا اور چیز ہے۔ ایک ہے عقل رعایا، یعنی سمجھ کر اس کو یاد کرنا۔ ایک ہے عقل روایا۔ عقل روایا کیا ہے؟ یعنی صرف الفاظ کو یاد کر لینا، سمجھ کچھ نہ ہو۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی حدیث آتی ہے، کوئی بھی حدیث آتی ہے ہماری طرف سے کہ فلاں معصوم نے یہ فرمایا، فلاں معصوم نے یہ فرمایا، تو فرمایا ہے اس کو پرکھنا ہے، اس میں غور کرنا ہے، عقل رعایا، اس کو سمجھنا ہے، عقل کے معیار پر دیکھنا ہے۔ صرف عقل روایا، صرف الفاظ کو یاد نہیں کرنا، سمجھنا ہے بالفاظ دیگر۔ جب تمہارے پاس کوئی حدیث ہے تم اس کو سنو، اعقلوا، تو اس کو پرکھو۔ کیسے؟ عقل رعایت، سمجھ کے ساتھ، لا عقل روایت، نہ فقط نقل الفاظ کے ساتھ۔ اور آسان کر دوں، یہ نہیں فرماتے ہیں جب بھی کوئی حدیث تمہارے پاس ہم سے منسوب آئے اس کو سمجھنا ہے، صرف لفظوں کو یاد نہیں کرنا۔ وجہ فَإِنَّ رُوَاةَ الْعِلْمِ كَثِيرٌ، اس لیے کہ علم کے نقل کرنے والے بہت ہیں۔ روات کہتے ہیں راوی کو، بات سنی میں آگے نقل کی، میں نے جناب آج فلاں دیکھا، میں نے فلاں سنا، یہ ہوتا ہے روایت کرنا۔ اور وَرُعَاتَهُ، روات کہتے ہیں رعایت، یعنی اس میں تدبر کرنا، اس میں غور کرنا، اس میں سوچنا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں فَإِنَّ رُوَاةَ الْعِلْمِ كَثِيرٌ،
علم کو نقل کرنے والے، الفاظ کو آگے پہنچانے والے بہت ہیں، لیکن رعاتہ، اس میں تدبر کرنے والے، تفحص کرنے والے، اس میں غور کرنے والے قلیل، تھوڑے ہیں۔ پس مولا کائنات در حقیقت سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ صرف الفاظ کو یاد کر لینا یہ کافی نہیں، بلکہ سمجھنا یہ ضروری ہے۔ آپ کو تھوڑی روایات یاد ہیں لیکن سمجھ ہے، یہ اس سے بہتر ہے کہ بہت ساری یاد ہوں اور سمجھ کسی کی نہ ہو۔ آپ کو قرآن مجید سارا یاد ہے لفظوں کی حد تک، سمجھ کچھ نہیں، یہ مفید نہیں، لیکن تھوڑا یاد ہے لیکن سمجھ کے ساتھ ہے، یہ تیرے لیے زیادہ مفید ہے۔ تو پس امیر کائنات کی نظر میں فقط الفاظ کی حد تک نقل کرنا یا صرف الفاظ کو یاد کر لینا یہ ضرور نہیں ہے، بلکہ اصل معیار ہے فہم، رعایت، غور کتنا کیا، سمجھے کتنے ہیں، اصل معیار یہ ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سمع علیہ السلام رجلاً، امیر المومنین نے ایک شخص سے سنا، یقول، وہ یہ زبان سے پڑھ رہا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ فقال علیہ السلام، جب اس سے امیر المومنین نے یہ سنا تو سننے کے بعد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انا قولنا، کہ جب ہم پہلا جملہ کہتے ہیں، کون سا؟ انا للہ، کہ ہم اللہ کے ہیں، اقرار علی انفسنا بالملک، اس کی ملک ہونے کا اعتراف کرتے ہیں۔ وقولنا، جو دوسرا جملہ ہے کہ انا الیہ راجعون، اقرار علی انفسنا بالہلک، ہم اپنے لیے فنا کا اقرار کرتے ہیں۔ اور فرمانا ہے امیر کائنات نے ان للہ و انا الیہ راجعون کا مفہوم سمجھایا کہ ان لفظوں کو فقط زبان کی حد تک ادا نہ کرو۔ سنا فلاں شخص فوت ہو گیا تو آپ نے کیا کہہ دیا؟ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ در حقیقت امیر کائنات نے جب اس بندے سے سنا تو سمجھایا کہ یہ جملہ جو تم اپنی زبان پر صادر کر رہے ہو، ان للہ و انا الیہ راجعون، اس کا مطلب بھی سمجھنا ہے۔ انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، کیا مطلب؟ یعنی انا للہ، ہم در حقیقت اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے، یعنی ہم اللہ کی مملوک ہیں، وہ ہمارا مالک ہے۔ تو جیسے ایک مملوک کا کردار مالک کے ساتھ ہوتا ہے، تمہارا بھی ایسا ہوتا ہے۔ زمانہ قدیم میں غلام ہوتے تھے، آج کل کے زمانہ میں ملازم ہیں، نوکر لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ نوکر کیا کہتا ہے؟ جو کچھ اس کا مالک کہتا ہے وہی، اور اگر وہ مالک کی بات نہیں مانتا یا نکال دیتا ہے یا اس کو سزا دیتا ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں انا للہ، فقط لفظوں کو ادا نہ کرو، اس کا مطلب سمجھو۔ انا للہ یعنی ہم اللہ کی ملکیت میں ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کا مملوک ہیں،
اور مملوک کبھی مالک کی نافرمانی نہیں کرتا، مملوک کبھی مالک کے کسی حکم سے سرکشی نہیں کرتا، مملوک اس کا کوئی بھی حکم ماننے سے انکار نہیں کرتا۔ یہ اعتراف کر رہے ہو، پھر اپنا کردار بھی اس کے مطابق ہو۔ اور جو اگلا جملہ ہے اِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم نے اسی کی طرف پلٹنا ہے، یہ بھی ایک اعتراف ہے، یہ واضح صراحت کے ساتھ اعتراف کر رہے ہو کہ موت آنی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم نے مر جانا ہے، اس دنیا میں باقی رہنے والے نہیں ہیں، یہ سب ختم ہو جانے والا ہے۔ تو جب دنیا میں باقی نہیں رہنا، کوئی اور مقام ہے جہاں پر ہمیشہ کی زندگی ہوگی، امیر المومنین در حقیقت ادھر اشارہ فرما رہے ہیں کہ جب تم زبان سے اعتراف کر رہے ہو واضح الفاظ میں کہ ہمیں موت آنی ہے، ہم نے مرنا ہے، ہم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، تو پھر جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ جہاں نہیں رہنا اس کی فکر میں غرق کیوں ہو؟ در حقیقت اس نقطے کی طرف امیر کائنات ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں۔ وقال علیہ السلام، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، کہاں پر؟ مادحہ قوم فی وجہہ، کچھ لوگوں نے آپ کے روبرو آپ کی مدح و ستائش کی، تو آپ نے فرمایا اللہم انکا اعلم بی من نفسی، اے اللہ تو مجھے مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے، وَأَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِي مِنْهُمْ، اور ان لوگوں سے زیادہ اپنے نفس کو میں پہچانتا ہوں، اللہم اجعلنا خیرا مما یظنون، اے خدا جو ان لوگوں کا خیال ہے ہمیں اس سے بہتر قرار دے، واغفر لنا ما لا یعلمون، اور ان لوگوں کو بخش دے جن کا انہیں علم نہیں۔ میں نے اول روز سے کہا تھا کہ نہج البلاغہ قرآن کے بعد ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ کیسے؟ اسی فرمان کو لے لیں۔ ہم لوگ اگر کسی محفل میں ہوں، گھر میں بیٹھے ہوں، آفس میں بیٹھے ہوں، کہیں بھی ہوں، چار بندے اگر آ کر ہماری تعریف کرنا شروع کر دیں، یا کوئی ایک بندہ تعریف کرنا شروع کر دے، تو ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں دنیا کی ساری چیزیں اس کو دے دیں چونکہ یہ میری تعریف کر رہا ہے۔ ہم لوگ گناہگار لوگ مزاجاً خوشامد پسند ہیں، ہم چاہتے ہیں جہاں بھی ہوں بس ہماری تعریف ہوتی رہے۔ ہم اپنے اوپر تنقید برداشت کرنے کے لیے، حتیٰ کہ تنقید سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، چاہے بات سچی بھی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی شخص ہمیں ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کی طرف متوجہ کرتا ہے تو ہم اس کو اپنا سب سے بڑا مخالف دشمن سمجھتے ہیں، اور جو شخص ہمارے سامنے ہماری تعریفوں کے پل باندھ دے کہ جناب آپ جیسا بندہ تو اللہ کی کائنات میں اور کوئی ہے ہی نہیں، ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں، پھولے نہیں سماتے۔ امیر المومنین در حقیقت ہمیں سمجھا رہے ہیں، ورنہ مولا کائنات کی سچی تعریف تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی معرفت مکمل ہوگی تو جا کر ان کی مدد کرے گا۔
وہ بندہ جو سامنے تعریف کر رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا پیچھے بھی ایک فرمان آیا تھا، ایک شخص جو زبانی تعریف کر رہا تھا جبکہ اس کا عقیدہ وہ نہیں تھا، تو امیر المومنین نے اس کو بھی سمجھا دیا تھا۔ کیا سمجھایا تھا؟ کہ جو تو لفظاً بیان کر رہا ہے میں اس سے کم ہوں، اور جو کچھ تیرے دل میں ہے میں اس سے بلند ہوں۔ بات سمجھے؟ یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ ایک چند لوگ آئے، چونکہ لفظ ہے وَمَادَحَهُ قَوْمٌ، تو اس کا مطلب ایک بندہ نہیں ہوگا، چند لوگ آئے، انہوں نے امیر المومنین کے سامنے بیٹھ کر ان کی تعریفیں کی، کوئی غرض ان کی ہوگی۔ امام نے، چونکہ کلام الامام امام الکلام، چونکہ یہ کلام تو قیامت تک رہنی ہے، تو ایک قاعدہ کلیہ بیان فرما رہے ہیں، لطف لینا ہے، جو ہم نے سمجھا وہ کیا؟ کہ جب بھی کوئی تمہارے سامنے تمہاری تعریفوں کے پل باندھے، انبار لگا دے، خوش نہ ہو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے۔ مولانا نے کیا فرمایا؟ اللہم انک اعلم بی من نفسی، بار الہ تو مجھے مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو جب کوئی میری تعریف میرے سامنے کرے گا، وہ تو امیر المومنین تھے، درس ہمارے لیے تھا، سمجھا میں رہے تھے کہ جب میرے سامنے کوئی بندہ آ کر میری تعریف کرے تو مجھے بھی یہی کہنا چاہیے، یا اللہ تو مجھے بہتر جانتا ہے جو ہوں، مجھ سے بھی زیادہ تو جانتا ہے۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِي مِنْهُمْ، اگلے جملے فرمایا ان کی نسبت میں اپنے آپ کو زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ یہ درس ہے، یعنی جب میرے سامنے کوئی میری تعریفیں شروع کر دے تو مجھے یہ سمجھنا چاہیے میں اپنے بارے میں جو جانتا ہوں یہ نہیں جانتے۔ میں ایک شخص، درس ہمارے لیے ہے نا، کہ میں شخص، مجھے پتا ہے میں کتنا واجبات کا پابند ہوں، میں کتنا محرمات سے اجتناب کرتا ہوں، میں کتنا ریاکاری سے بچتا ہوں، میں کتنا کسی کے کام آتا ہوں، میں کتنا کسی کے لیے خیر خواہ ہوں۔ میں اپنے افعال و کردار کے بارے میں ان کی نسبت زیادہ جانتا ہوں۔ امیر المومنین ہمیں اس بات کا درس دے رہے ہیں کہ اپنے سامنے اپنی تعریف ہونے پر خوش نہ ہونا، بلکہ یہ رویہ اپنانا ہے کہ آپ بھی یہ کہیں کیا کہ ہم ان تعریف کرنے والوں کی نسبت اپنے آپ کو زیادہ جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم کیا ہیں، یہ ہم ہے۔ اور فرمایا اللہم اجعلنا خیرا مما یظنون، یہ لوگ جو گمان کر رہے ہیں یا اللہ ان کے اس گمان سے تو ہمیں بہتر قرار دے، یہ بات ہے۔ ایک شخص میرے سامنے آ جائے اور میری تعریفوں کے پل باندھ دے، خوش نہ ہو جاؤ کہ یہ سب درست کہہ رہا ہے، بلکہ کیا کہو، یا اللہ ان کا یا اس بندے کا جو میرے بارے میں گمان ہے تو مجھے ان کے گمان سے بھی بہتر بنا۔ یہ میرے بارے میں جو حسن ظن رکھتے ہیں تو مجھے ان کے اس حسن ظن سے بھی خیرن زیادہ بہتر بنا۔ تو نے بنانا ہے نا، تیری توفیق ہوگی تو مجھ سے کوئی کار خیر ہوگا۔ یہ درس ہے۔ جب تعریفیں ہوں خوش نہیں ہونا، یہ دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ یہ بندہ جو تعریف کر رہا ہے میرے سامنے میری، تو مجھے اس کے اس حسن ظن سے بھی کہیں زیادہ بہتر بنا دے۔ واغفر لنا، دعا مانگو یا اللہ تو مجھے بخش دے، معاف کر دے میری ان لغزشوں کو،
ما لا یعلمون، جن کو یہ جانتے نہیں۔ انہوں نے مجھ سے کچھ اچھے کام دیکھے ہوں گے اور ان اچھے کاموں کی نسبت یہ میری تعریفیں کر رہے ہیں، لیکن جو مجھ سے خطائیں ہوئیں، جو مجھ سے لغزشیں ہوئی، جو مجھ سے غلطیاں ہوئیں، وہ تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، یہ تو نہیں جانتے لیکن تو جانتا ہے اور یہ نہیں جانتے۔ فاغفر لنا، یا اللہ تو وہ لغزشیں اور خطائیں معاف فرما دے جن کا ان کو پتہ نہیں ہے۔ کیوں؟ ساتر العیوب بھی تو ہے، میرے اندر بہت سے عیب ہیں جن عیبوں کا ان کو پتہ نہیں ہے، تو ساتر العیوب ہے، تو نے ہی میرے ان عیبوں کو چھپایا ہوا ہے۔ میں نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں جن کا ان کو علم نہیں ہے، ان کا علم نہ ہونا وہ بھی تیری وجہ سے ہے۔ فاغفر لنا، بار الہ تو ان کو معاف فرما دے جن کو یہ جانتے نہیں ہیں۔ تو پس اس فرمان مبارک میں ہم میں سے ہر شخص، اب یہ کسی ایک کے لیے تو ہے نہیں، ہم سب کے لیے درس یہ ہے کہ جب بھی کوئی تمہارے سامنے تمہاری تعریفیں شروع کر دے تو پھر خوش فہمی کا شکار نہ ہونا، بلکہ اتنی دعا کرنا، یا اللہ یہ میرے بارے میں جو حسن ظن رکھتے ہیں تو اس سے مجھے بہتر قرار دے، اور میری جن غلطیوں، خطاؤں، لغزشوں کو، عیبوں کو یہ جانتے نہیں ہیں اور تو نے سب چھپایا ہوا ہے، وہ تو معاف فرما۔ خداوند متعال ہمیں فرامین محمد و آل محمد کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔